السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اور سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ یہ ہماری مسجد فاطمہ کا اوپری جو ہے بلڈنگ ہے، یہاں پر ناظرے کے تقریباً 180 یا 200 کے قریب بچے پڑھتے ہیں، اور آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بچے اسی محلے کے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے جسموں پر گرم کپڑے اور جیکٹ نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ خوب ترقیات سے نوازے حاجی عبدالرشید صاحب کو۔ اس سے پہلے 10 بچوں کو جو جیکٹ تقسیم کی گئی تھی وہ بھی انہی کے تعاون سے کی تھی، اور اب الحمدللہ 54 بچوں کو یہ تقسیم کی گئی ہے گرم کپڑے اور جیکٹ۔ یہ بھی حاجی عبدالرشید صاحب جو ڈاک بنگلے فیروز آباد میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقیات سے نوازے، انہوں نے ہی یہ جیکٹیں بھیجی ہیں، اور ہمارے یہاں کے جو اساتذہ ہیں، یہ بچوں کو پڑھانے والے یہ استاد ہیں، یہ اپنے ہاتھوں سے بچوں کو تقسیم کر رہے ہیں، اور در حقیقت ان بچوں کے چہروں پہ جو خوشیاں ہیں آپ غور سے دیکھیے گا، یہ خوشی واقعی جو ہے کسی چیز کا احساس دلا رہی ہے، اور وہ قلبی راحت اور سکون کا ذریعہ بنتی ہے جب آپ کے ذریعے سے، آپ کے تھوڑے سے تعاون سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، کوئی خوش ہو جائے، یقین جانیے بہت بڑا ثواب کا کام۔ یقیناً ہمارے بھائی اس موسم میں کر رہے ہیں، کوئی کمبل تقسیم کر رہا ہے، کوئی کچھ تقسیم کر رہا ہے، لیکن علم دین کے پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو واقعی مستحق ہوتے ہیں، اور ان کو یہ تقسیم کیے جا رہے ہیں کپڑے، گرم کپڑے، تو اس میں ان کی ویڈیو یہ بنائی گئی ہے، تو اس کا اور تحقیق سے دیا ہے کہ ان کے جسموں پر گرم کپڑے واقعی نہیں تھے، اور ان کی خدمت کرنا یہ زیادہ ثواب ہے کیونکہ یہ مہمان رسول ہیں، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ کسی ننگے کو کپڑے پہلانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ اللہ کے یہاں پر بہت بڑا اجر ہے۔ حدیث شریف تو یہ ہے کہ اگر کسی نے بھوکے کو کھانا کھلایا تو ایسا کام کیا گویا اللہ کو کھانا کھلایا، حالانکہ اللہ کھانے سے بے نیاز ہے۔ اسی طریقے اگر کسی نے کسی کو ننگے کو کپڑے پہنائے یا کسی کو گرم کپڑے سردی کے موسم میں دیے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے سبز اور گرین اور ہرے کپڑے پہنائے گا۔ یہ جو ہے اس معنی کر زیادہ ثواب رکھتا ہے کیونکہ یہ مہمان رسول ہیں۔ ایک صاحب کا خواب بیان کیا جاتا ہے، اس میں حقیقت ہے یا نہیں، البتہ وہ خواب ہے، خواب کو بطور عبرت بیان کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ تھا کہ ان کا خواب کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور ان سے کہا بھئی تم اللہ کی دعوت کرتے ہو، اللہ کو کھلاتے ہو، لیکن کبھی ہماری دعوت نہیں کرتے، کبھی ہمیں دعوت پہ نہیں بلاتے۔ تو وہ شخص بیدار ہوئے اور تعجب میں پڑ گئے کہ اللہ کے رسول میرے خواب میں آئے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعوت نہیں کرتے، تم تو اللہ کی دعوت کرتے ہو۔ بہت سوچا، پھر کسی سے تعبیر پوچھی تو تعبیر میں بتایا گیا کہ آپ جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ یقیناً حدیث کی روح سے ایسا ہے جیسے کہ اللہ کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ ہماری دعوت نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی علم حاصل کرنے والے طلباء کی دعوت کرنا گویا کہ اللہ کے رسول کی دعوت کرنا ہے، کیونکہ یہ مہمان رسول ہے۔ یہی وجہ ہے، اسی خواب کی وجہ سے علم دین کے پڑھنے والے تمام طلباء، چاہے وہ حفظ پڑھ رہا ہوں، چاہے نظرہ پڑھ رہا ہوں، چاہے مولویت کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، وہ مہمان رسول کہلائے۔ لہذا آپ کے آس پاس بھی اگر جو ہے مکتب یا مدرسے ہیں، وہاں پر از خود جائیے، اور از خود جانے کے بعد وہاں کی ضرورتوں کو دیکھیے اور اپنے ہاتھ سے تقسیم کر کے آئیے گا، کیونکہ یہ بہترین مستحق لوگوں کو اپنی چیز پہنچانا ہے اور بہترین طریقے سے مستحقین کی مدد کرنا ہے۔ یقیناً آپ روڈ پہ کھڑے ہو جائیں یا کہیں پر ہی تقسیم کریں تو ہو سکتا ہے
وہاں پر وہ بچے بھی یا وہ لوگ بھی آ جائیں جو ضرورت مند نہیں ہے، کیونکہ ہماری قوم کا تو مزاج یہ ہے کہ آپ کچھ بھی بانٹنے کھڑے ہو جائیے، لائن لگ جاتی ہو، چاہے وہ ضرورت مند ہو چاہے غیر ضرورت مند ہو۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی تقسیم کیوں ہونے والی چیزوں میں ہرگز آپ نہ لگیں اگر آپ مستحق نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ تقسیم کیوں کرنے والی چیزوں کو لینے کے لیے لائن میں لگ گئے تو صرف آپ نہیں لگے، بلکہ آپ نے دوسرے کا حق اور دوسرے کا پیٹ کاٹنے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو مستحق بنایا ہے تو بالکل لگیے گا آپ ہی کے لیے، لیکن اگر آپ مستحق نہیں ہے تو ہرگز آپ کو لائن میں لگ کر وہ بانٹنے والے کمبل ہوں یا بانٹنے والے گرم کپڑے ہوں یا کوئی بھی چیز ہو اس کو نہ لیں۔ اگر آپ لیتے ہیں تو یقین جانیے آپ مستحقین کا حق مار رہے ہیں، ان کا حق چھین رہے ہیں، ان کے پیٹ پہ لات مار رہے ہیں۔ بہرحال آپ بھی اس ایسے موسم میں آس پاس قریب میں جہاں بھی موقع ملے اور جتنی بھی اپنی حیثیت ہو کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، اور اپنے ہاتھ سے کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔